السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ حضرت موسیٰ روشے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام روشن تنور میں ماد موسیٰ نہایت پوشیدگی کے ساتھ موسیٰ کے حفاظت کر رہی تھی اور اسی فکر میں تھی کہ اسے کیونکہ بچا لوں کہ ناگاہ نگرانوں کا ایک دستہ آ گیا اور اس نے کیا ہمشیرہ موسیٰ کلثوم نے ماں سے کہا کہ لوگوں کو خبر ہو گئی ہے اور نگرانوں کا ایک دستہ دروازے پر آ گیا ہے۔ عقل جاتی یہ سنتے ہی مادر موسیٰ کی عقل جاتی رہی۔ نہایت گھبراہٹ کی حالت میں نومولود کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر دھوکتے ہوئے تنور میں ڈال دیا اور خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ نگرانوں کا دستہ اندر داخل ہوا اور اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کلثوم ہمشیرہ موسیٰ نے کہا، کیسا بچہ؟ کہاں جو پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، کہاں پیدا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے قبلہ خود یہاں سے نکلتے دیکھا ہے۔ کلثوم نے کہا کہ پھر تلاشی لے لو۔ چنانچہ انہوں نے تلاشی لینا شروع کی اور سب کچھ دیکھا مگر مولود نہ ملا۔ ایک نے کہا کہ تنور میں دیکھا جائے۔ اس کی طرف جب گئے تو دیکھا کہ وہ پوری تیزی کے ساتھ بھڑک رہا ہے اور وہ سب جب مایوس ہو گئے چلے گئے تو خدا نے مادر موسیٰ کی عقل بحال کر دی۔ جب اس نے کلثوم سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ کلثوم نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، آپ ہی اس تنور کی طرف گئی تھی، پھر جو واپس آئیں تو آپ کے پاس بچہ نہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کہاں ڈال آئیں، وہ کیا ہو گیا۔ اب ماں بیٹی اس فکر و تندور میں تھیں اور سوچ رہی تھی کہ آخر بچہ چلا کہاں گیا۔ تندور چونکہ جل رہا تھا اس لیے اس کی طرف کسی کا ذہن نہ گیا۔ بالآخر یہ دونوں سخت پریشان ہوئی اور فطری جذبہ محبت سے مجبور ہو کر رونے لگیں۔ یہ رو ہی رہی تھی کہ ناگاہ کانوں میں بچے کے رونے کی آواز تندور سے برآمد ہو کر پہنچی۔ یہ دونوں دوڑ پڑے، دیکھا کہ بچہ آگ کے بجائے لال پھولوں میں پڑا ہوا ہے۔ ماں نے اسے تندور سے نکال کر چھاتی سے لگا لیا۔ حضرت موسیٰ فرزند کی حفاظت تو پورے طور پر کر رہی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ حالات کی روشنی میں وہ اسے امر کا یقین رکھتی رہی ہوں گی۔ آج نہیں تو کل میرا بچہ بھی دیگر بچوں کی طرح ذبح کر دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے سخت پریشان اور حیران تھی کہ خداوند عالم نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اس بچے کو دریائے نیل کی موجودگی کے سپرد کر دیں۔ چنانچہ اسی عزم سے ایک نجار سے ملی جس کا نام حزقیل بن صبور تھا اور اس نے کہا کہ ایک تابوت بنا دو۔ اس نے پوچھا، تابوت کیا کرو گی؟ انہوں نے کہا کہ طفلِ دشتم میرے ایک لڑکا تھا، مر گیا ہے اور
انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، اس میں چھپاؤں گی۔ انہوں نے جھوٹ کہا پسند نہ کر کے اس پر راز کو واضح کر دیا۔ وہ اپنے گھر سے نکلا اور سیدھا جلادوں کے پاس پہنچ گیا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ نجار جب ان لوگوں کے پاس گیا تو گونگا بہرا ہو گیا، اور اس نے ہر چند ان لوگوں کو اشارے سے سمجھانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر ان کے افسر نے کہا کہ یہ پاگل ہے، اس کو مار کر یہاں سے نکال دو۔ چنانچہ لوگوں نے مار پیٹ کر وہاں سے نکال دیا۔ نجار سخت حیران و پریشان وہاں سے واپس آیا، اور جب اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اس کی زبان کھل گئی۔ یہ سمجھ گیا کہ فرعون جس بچے کی تلاش میں ہے وہ بچہ یقیناً یہی ہے، اور یہی وہ پیغمبر ہوگا جو سلطنت فرعون کو تباہ کرے گا۔ لہٰذا وہ مومن ہو گیا اور اس کا دل نور توحید اور سے منور ہو گیا۔ اس نے تابوت بنا کر مادر موسیٰ کے حوالے کر دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ مادر موسیٰ کے پاس تابوت بھیج کر حکم دیا کہ اس بچے کو اس تابوت میں رکھ کر بیگٹ کے دریا میں ڈال دو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس تابوت میں حضرت موسیٰ کو دربار میں ڈالا گیا تھا وہ 5 بشت کا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ مادر موسیٰ نے خفیہ طور پر حضرت موسیٰ کی 3 ماہ پرورش کرنے کے بعد انہیں دریا کی موجوں کی آغوش میں دیا تھا۔ جی تو دوستو یہاں تک